بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ڈسکرپشن باکس میں ہماری تمام تفاصیل آپ کے لیے پیش کر دی گئی ہیں. دوسرے چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ جڑ جائیے. اور اگر اس چینل کو سپورٹ آپ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ بھی دے سکتے ہیں. آج کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر. اللہ آپ کو بھائی، میں اظہر خان بات کر رہا ہوں شارجہ UAE سے. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، جی تو صحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ دونوں طریقے صحیح ہیں تو اس میں زیادہ مسنون طریقہ یا زیادہ افضل کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیرا. آپ نے سوال سن لیا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ سوال بڑا عجیب لگے گا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی جس طریقے سے ہم قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور قیام کی ان کی حالت سینے پر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، لیکن جب قوما ان کو کہا جاتا ہے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، فضیلت والا کیا ہے اور اہل علم کا اس پر کیا موقف ہے. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے اس ٹاپک پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے. وہ میں نے پڑھا اور آپ یقین جانیے اس رسالے کو پڑھنے کے بعد دل کو شرح صدر ہوئی اور میں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. یہی موقف میں نے اپنی ویڈیو میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی اسی موقف کی تائید کی تھی. اب میں آپ کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی طرح کا سوال کیا جا رہا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بالنسبة لوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ما حكمه؟ اس کا حکم پوچھا جا رہا ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ وضع اليدين على الصدر سنة. الوضع الیدین علی الصدر سنہ. اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنا مسنون عمل ہے، سنت ہے. سواء كان ذلك قبل الركوع ودليل هذا اس سے بھی قطع نظر کہ آپ رکوع سے پہلے کی بات کر رہے ہوں یا رکوع کے بعد کی بات کر رہے ہوں. ما رواه البخاري اور اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه حضرت سہل بن سعد اس کی روایت ہے، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر بازو پر سیدھا ہاتھ باندھیں سینے پر. سینے کے الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے ہیں، دوسری روایت میں ملتے ہیں. عام یہ جو حکم ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس سے قطع نظر کہ کہاں باندھے جائیں گے. ہاتھ باندھنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سہل ابن سعد کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے اور آج بھی پوری دنیا کے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں. والعموم في قوله في الصلاة. اور یہ بھی قول عام ہے کہ نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے فی الصلاة.
فخص منه السجود. شیخ فرما رہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کی کیفیت میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے یہ بیان کر دیا گیا ہے. أن اليدين توضعان على الأرض. ہاتھوں کو زمین پر رکھا جاتا ہے، اس سے آپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا. والركوع لأن اليدين على الركب. اور رکوع کی حالت میں بھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو اختلاف نہیں ہو سکتا. والجلوس لأن اليدين على فخذ. الفخذين. جب آپ تحیات تشہد میں بیٹھتے ہیں تو رانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ اختلاف نہیں کریں گے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کرتا ہے. فيبقى القيام. تو قیام باقی رہتا ہے، قیام کی کیفیت نہیں ہے. ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وہ چاہے قیام رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، یہ تو اردو میں اسے قوما کہا جاتا ہے، لیکن وہ دراصل قیام ہی کی کیفیت ہے. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو آپ رکوع سے پہلے کھڑے ہوں یا رکوع کے بعد کھڑے ہوں. وعن الإمام أحمد رحمه الله. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے أن الإنسان يخير. کہ انسان کو اس بات کی، مسلمان کو اس بات کی کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھوں کو چھوڑے یا رکوع کے بعد ہاتھوں کو باندھ لے. في وضع اليدين بعد الركوع إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم. خلاصہ کلام یہ ہے، جزاکم اللہ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں ہر کیفیت کا تذکرہ موجود ہے. رکوع میں ہاتھ کہاں ہوں گے، سجدے کی کیفیت میں کہاں ہوں گے، تشہد میں آپ بیٹھیں گے تو کہاں ہوں گے، تمام چیزیں موجود ہیں. رکوع سے پہلے جو قیام ہے اس میں آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ تو یقین جانیے جیسے رکوع سے پہلے کا تو ذکر ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، رکوع کے بعد یہ ذکر نہیں ملتا کہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے. ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو اپنی اصل حالت میں واپس آ جانا چاہیے، جو کہ رکوع سے پہلے. اب رکوع سے پہلے کی ہڈیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم ہاتھ یہاں پر باندھے ہوئے تھے. اب اگر ہم اس حدیث پر بھی عمل کریں گے کہ اصل کیفیت کیا ہے، اصل کیفیت اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کیفیت ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز میں ہاتھوں کو باندھنا ہے. اس سے قطع نظر آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوں یا کہیں بھی پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہوں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، مرد ہوں یا عورت. لیکن اگر آپ اس قول کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، آپ کو اختلاف حاصل ہے، یہ اختلاف کا حق حاصل ہے. شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور دیگر علماء اور یہاں کے مشائخ اسی بات پر متفق ہیں کہ ہاتھ سینے پر ہونے چاہیے، رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو باندھا جائے گا. واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور